نیت عمر کی کیا ہے؟ خانہ کعبہ ویران ہے، آباد ہو جائے گا، میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں۔ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کر دیا۔ حج تمتع ایسا حج ہوتا ہے جو ہم پاکستانی بھی جا کے کرتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام اتار لیا، حج کے دنوں میں احرام پہن کے حج کر لیا۔ اس کو حج تمتع اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے اندر عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا گیا، کرنے حج گئے عمرہ بھی کر لیا۔ حضرت عمر نے کہا میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں، کیونکہ خانہ کعبہ ویران ہے، اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ مسجد آباد ہو جائے، خانہ کعبہ حرم کعبہ آباد ہو جائے، لیکن بات دین کی تھی۔ ادھر آرڈیننس جاری کیا، ادھر ہرکاروں نے آ کے اطلاع دی۔ آپ کے حکم کی سب سے پہلی مخالفت آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے کر دی۔ کیا کیا ہے؟ وہ میقات پہ پہنچا ہے، اس نے حج تمتع کے ساتھ لبیک کہا ہے اور احرام کو باندھ لیا، پکڑ کے لاؤ۔ ہر کاروں کو دوڑایا۔ عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ بچھی ہوئی نظر، جھکی ہوئی گردن، بچھی ہوئی پلک، سمٹے ہوئے سینے کے ساتھ آتے تھے اپنے باپ کے سامنے، آج آ رہے ہیں نظریں اٹھی ہوئی، سینہ تنا ہوا، گردن اکڑی ہوئی۔ بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو حضرت عمر نے دیکھا، کہا کیا ماجرا ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا اور تو میرا بیٹا ہو کے سب سے پہلے میری مخالفت کرے گا؟ سلطنت کا نظام و نسق کیسے چلے گا؟ سلطنت کے امور کیسے چلیں گے؟ اپنا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ عبداللہ ابن عمر نے آپ کا اور میرا عقیدہ، آپ کا اور میرا منہج، آپ کا اور میرا نظریہ بیان کر دیا۔ بابا ایک بات بتلائیے، اس قبر والے کی بات کو مانا جائے گا کہ آپ کی بات کو مانا جائے گا؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ تو نے اتنا عمدہ بیٹا دیا، ذرا سا ہلنے لگا تھا، پکڑ کے سیدھا کر دیا۔ اسی وقت رجوع کرتے ہیں، ضد نہیں کی دور حاضر کی طرح قول رسول آ جائے، حدیث رسول آ جائے، فرمان رسول آ جائے، جی نبی کی حدیث تو ٹھیک ہے کہ بعد بھی نعوذ باللہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ حالات بدل گئے ہیں، دور بدل گیا ہے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے امام۔ لوگوں کچھ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے بعد کسی کی بات کو مانا جاتا، ابو بکر ہوتے یا عمر ہوتے؟ عمر کون؟ عمر۔ میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو جبریل امین جس کے قلب اطہر پہ اترتے وہ عمر کا دل ہوتا۔ وہ عمر فتویٰ دے رہا اور بیٹا کہہ رہا بابا آپ کی بات کو مانا جائے کہ اس قبر والے کی بات کو مانا جائے۔ لوگوں اپنے نظریات کو بدلو۔ دین کے اندر ایک زیر زبر کا ایک ہلکا سا بھی اضافہ یا کمی یا بیشی کا نظریہ رکھنا ایسے ہے، نعوذ باللہ ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان کرنا ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا، یا نیکی کی کوئی بہت بڑی بات تھی جو امت سے چھپا گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، دور حاضر کے اندر جتنی خرافات بدعات موجود ہیں ان کی اگر غور کیا جائے تو ایک بنیاد یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ دنیا میں نعوذ باللہ آتا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ ائمہ اربعہ سے۔ ایک طویل عرصے تک کبھی فوت شدہ واپس نہیں تھا آیا، لیکن یہ فلسفہ بھی اچانک گھڑا گیا۔ یاد رکھیے جو بندہ جنت میں چلا جائے گا، میں آپ کو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں،
اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا، کہے گا میں نہیں جاتا، میں کیوں جاؤں، بڑی مشکل سے جنت حاصل کیا، نہیں جاتا۔ اس سے پھر پوچھا گیا جانا چاہتا، نہیں جانا چاہتا۔ صرف کائنات میں ایک مقام ایسا ہے شہادت کا، جب بھی اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں جانا چاہتا ہے، ہاں اللہ میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جس وقت میں شہید ہوا، جو پردے کھلے، جو انعامات دیکھے، جو تیرے کرام دیکھے، جو تیری نعمتیں دیکھی، میرا دل کرتا ہے میں بار بار وہ نظارہ کروں۔ واحد شہید اور شہید یاسین اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ بات بھی سمجھ کے جائیے، یہ جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد ہے بہت سی بدعات اور خرافات کی۔ جمعرات کو جی آتے ہیں مردہ، روحیں آتی ہیں، زمین پہ آتی ہیں جاتی ہیں، یہ صرف پاکستان میں ہی آتی جاتی ہے۔ اور شہید یاسین کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون، یا لیت قومی یعلمون، اللہ ایک مرتبہ بھیج دے واپس، کاش میری قوم جان جائے کہ شہادت کا کیا رتبہ ہے، ایک مرتبہ واپس بھیج دے۔ اور لوگوں، انبیاء بھی دنیا میں واپس نہیں آتے، نبی کریم کا جو واقعہ یہ معجزے کا ہے۔ اگر دنیا میں آمد رفت کا سسٹم ہوتا، ایک ہی نبی کافی تھا، آدم آتے واپس جاتے، آتے واپس جاتے، ایکسپیرینس بھی بڑھ جاتا، تجربہ بھی بڑھ جاتا، تبلیغ کا انداز بھی بڑھ جاتا۔ اور ایک بات معاشرے میں جو پھیلاتے ہیں جی یہ شہید زندہ، ان کو مردہ نہ کو، اس فلسفے کے بنیاد پہ جی شہیدوں کی جو ہوتی ہے نا، شہید آتے جاتے ہیں۔ ذرا ایک بات، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شہید یاسین التجا کر رہا ہے مجھے واپس بھیجو، اللہ نہیں بھیجتا، لیکن بالفرض ان کی یہ بات من گڑت خود ساختہ مان لی جائے، شہید صاحب واپس آ رہے ہیں اور بیوی نے شادی کر لی، شہید کی بیوی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ کر سکتی ہے۔ شہید کی وراثت تقسیم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ شہید کی بیوی نے شادی کر لی ہے، شہید واپس آ گیا، بیوی نے شادی کسی اور سے کی ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ، کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ وہ گھر آیا، بیوی کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے، کیا اللہ اپنے ولیوں کو اس طرح شرمسار کرتا ہے، اس طرح ان کی گرفت کرتا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے فلسفہ ڈھونڈا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم جو دنیا سے چلا جائے وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا۔ ہاں علی بتہ برزخ کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا برزخ کی زندگی کے بارے میں تم شعور نہیں رکھتے، لیکن شہیدوں کے بارے میں بیان بھی کر دیا، عرش کے نیچے قندیلوں میں ہیں، سبز پرندوں کے قالب میں ہیں، اللہ کا عطا کردہ رزق بھی کھاتے پیتے ہیں۔ لوگوں یہ جو فلسفہ جتنا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم کی آخری وصیت سن لو، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگوں، قبر کو سجدہ گاہ بنانا کیا اسلامی شریعت کا قانون ہو سکتا ہے؟ جو نبی مخلوق کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے جائے، وہ لوگوں کو پھر یہ کہے گا میری عبادت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا انبیاء اسلام لانے کے بعد اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام